وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری میڈیا سے گفتگو کر رہی ہے. کوئی اس کے اندر تفریق، سیاسی تفریق نہیں ہے، کوئی معاشرتی تفریق نہیں ہے، اور اکراس دا بورڈ کسی ایم پی ایم این اے کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. صرف اتنا کافی ہے کہ وہ پنجاب کا شہری ہے اور مریم نواز شریف صاحبہ اس کو تمام تر سہولیات جو ہے وہ فراہم کرنا چاہتی ہیں. اور جو ایسے بھی جو ہے وہ حلقوں میں کام ہو رہا ہے جہاں ہم نہیں جیتے، لیکن وہاں پر بھی کام ہو رہا ہے جو کبھی آج تک اس سے پہلے پاکستان اور پنجاب کی خاص طور پر سیاسی تاریخ نہیں رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کے پی آئیز ہیں وہ بنائے گئے ہیں افسروں کے لیے بھی، جس کے اندر پولیس ہو یا سرکاری افسران ہیں ان کے لیے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز بنائے گئے ہیں. اگر کتا کاٹے کا واقعہ ہوتا ہے تو پوچھا جاتا ہے، اس کے اوپر سزا ملتی ہے. اگر جو مین ہول ہے اس کے اندر کوئی بچہ یا کوئی گر جاتا ہے، اس کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے اس کو پوچھا جاتا ہے. جو منسٹر لوکل گورنمنٹ آپ کو بتائیں گے، جو ہمارے سینیٹری ورکرز ہیں ان کے لیے باقاعدہ جو سیکیورٹی گیئرز ہیں ان سب کو میک شور کیا جاتا ہے تاکہ کوئی انفارچونیٹ واقعہ نہ ہو، ان کی جانوں کا تحفظ جو ہے وہ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی جو ہے اس میں کمی الحمدللہ پنجاب کے اندر وہ چیف منسٹر صاحبہ کا ہی کام ہے کہ انہوں نے مہنگائی میں کمی کر کے آج پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ جو سبزیاں ہیں، جو چکن ہے، چکن کی آپ نے رپورٹ بھی کیا، 27 روپے چکن کی قیمت میں مزید کمی ہوئی ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ چیف منسٹر صاحبہ کے اس میں کریڈٹ میں شامل ہیں. میں منسٹر لوکل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ آپ سے بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. جس طرح منسٹر انفارمیشن نے آپ کو چیف منسٹر پنجاب کا جو پنجاب کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ کا ایک ان کا ویژن ہے، جس میں تمام ڈپارٹمنٹس جو ہے نا وہ اپنی بریفنگ دے رہے ہیں میڈیا کے ذریعے پنجاب کے عوام کو بالخصوص اور پاکستان کے عوام کو بالعموم. آج اسی سلسلے میں لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی میں کوئکلی آپ کو 2024-25 میں جو کام ہم نے کیے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آگے جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آج الحمدللہ رکھوں گا. سب سے پہلے میں اس بات کا آغاز کروں گا اس چیز سے کہ دیکھیں یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو کسی بھی صوبے کا سب سے امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ سمجھا جاتا ہے. اور پچھلے سال کے اندر 2024-25 جو ابھی اس وقت سال ختم ہونے جا رہا ہے، اس سال کے اندر جو ہماری بجٹ ایلوکیشن تھی وہ 61 بلین تھی. پھر اس کو ریوائز کر کے 122 بلین کیا گیا، اور اس کے بدلے میں میرے پاس پچھلے 5 سال کا اسی ڈپارٹمنٹ کا جو بجٹ ہے وہ میرے پاس موجود ہے. 2020-21 میں جب اس وقت کا نیا پاکستان اور نیا پنجاب بنانے والے بیٹھے تھے، اس وقت انہوں نے اس ڈپارٹمنٹ کی جو ایلوکیشن کی تھی وہ 6 بلین کی تھی. آپ اندازہ کر لیں 6 بلین کہاں پہ اور 122 بلین کہاں پہ. تو آپ دیکھیں کہ یہ تھا یہ جو ابھی سال جو چل رہا ہے اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، جس میں 85% ہماری یوٹیلائزیشن ہوئی ہے اس سال کے اندر. یہ بھی ایک الحمدللہ ریکارڈ ہے اس ڈپارٹمنٹ کا کہ اتنی اچھی پرفارمنس رہی ہے. اس میں جو ہمارے جو پروجیکٹس رہے ہیں، میں ستھرا پنجاب کا ذکر آج کم کروں گا کیونکہ ستھرا پنجاب کا ذکر ہم انڈیویجولی بھی کرتے رہتے ہیں، علیحدہ بھی کرتے رہتے ہیں، لوگ بھی اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور مخالف بھی کرتے رہتے ہیں. وہ تو ہاتھ بندے نے اس کا ذکر کیا، اور اس کا ذکر کرنے کے علاوہ میں ذرا آج ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس رکھوں گا. پچھلے سال ہم نے ایک لاہور کے اندر لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام جو تھا وہ سی ایم پنجاب نے شروع کیا، جس کے تحت جو منسٹر انفارمیشن نے پہلے بات کی ہے کہ جو لاہور کی تمام کچی گلیاں اور تمام وہ گلیاں جو کہ سبسٹینشلی ڈیمیج تھی وہ تمام کی تمام اس میں بننے جا رہی تھی. اور یہ آن گوئنگ پروجیکٹ ہے. 14,586 گلیاں تھیں لاہور کی جو اس میں اس وقت زیر تعمیر ہیں. اور اس کے علاوہ واسا جو اس کی واسا کی جوریسڈکشن بڑھائی گئی اور تقریباً لاہور کے تمام ایریاز کو اس کے اندر شامل کرنے کے والے سی ایم نے پلان جو تھا نا وہ اپروو کیا. 566 کلومیٹر لمبی واسا کی جو سیویج لائن ہے وہ لاہور کے اندر نہیں بچھانی جانی تھی اس کے اندر ہی. اس کے علاوہ واسا کے ٹیوبویل سے 70 وہ اس میں ایڈ ہونے تھے. 750 کلومیٹر واٹر سپلائی کی جو لینتھ ہے وہ لاہور کے اندر نئی جو تھی نا وہ لے ہونی ہے.
جو کہ اس وقت آن گوئنگ پروجیکٹ ہے, پچھلے سال شروع ہوا اور اگلے سال بھی یہ کنٹینیو ان شاء اللہ تعالیٰ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بڑی امپورٹنٹ چیز کہ یہ لاہور کا تھا پلان, اس کے باقی جو ہمارا پنجاب ہے اس سلسلے میں وہ بھی سی ایم پنجاب نے 52 بلین سے ایس ڈی جیز پروگرام کے تحت ہم نے 3001 اسکیمز جو تھی نا وہ مکمل کی ہیں اس سال کے اندر. یہ الحمدللہ مکمل ہو چکی ہیں. یہ بھی ریکارڈ ہے کہ اسکیمز ایک سال کے اندر مکمل ہوئی, ایک سال میں شروع ہوئی اور اسی سال کے اندر یہ مکمل ہوئی. تو اس کے علاوہ میں کوئکلی ذرا اب کیونکہ ٹائم بھی شارٹ ہے, میں چاہتا ہوں کہ مین اپنا فوکس رکھوں کہ اس سال ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اس سال ہم سی ایم پنجاب نے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے جو ہمارا اے ڈی پی ہے, جو ہمارا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, اس میں 142 بلین کی ہمیں ایلوکیشن کی گئی اور اس میں آبویسلی جو ہمارا لاہور ڈیولپمنٹ پلان ہے وہ بھی مکمل اسی سال ان شاء اللہ ہوگا. اس کے علاوہ اسی طرز کے اوپر پنجاب کے سٹیز کے لیے پنجاب ڈیولپمنٹ پیکج کا بھی اعلان سی ایم پنجاب نے کیا ہے اور اس سلسلے میں 61 شہر, اور یہ 61 شہر جو ہیں وہ ہیں 1 لاکھ کی آبادی سے بڑے شہر, ان کا اگلے 25 سال پہ محیط پلان ہوگا, سیویج کا, ڈرینیج کا, اینڈ ٹو اینڈ سولوشن ہوگا. اور ایگزیکٹلی لاہور ماڈل کے اوپر اس پہ کام کیا جائے گا. وہاں پہ ان کی سیویج لائنز بچھیں گی, اس میں ڈرینیج کے ذریعے, اور اس کے علاوہ جو ہمارا وہاں پہ سٹریٹس ہیں جو کچی گلیاں ہیں, جس طرح منسٹر انفارمیشن نے کہا اب چوائس نہیں ہوگی کہ یہ گلی بناؤ یہ نہ بناؤ, تمام گلیاں بنے گی, تمام اپروچ روڈ بنے گے. اس کے علاوہ وہاں پہ گرین ایریاز کے لیے اس میں فنڈ رکھا گیا ہے, اسٹریٹ لائٹس کے لیے اس میں فنڈ رکھا گیا ہے. یعنی کہ شہروں کا ایک اینڈ ٹو اینڈ سولوشن ہوگا. شہر جو ہے نا بالکل ایک نئی شکل میں تعمیر ہوں گے. لوگوں کو 25 سال کا پلان جیسے ہم نے کہا پہلے ہم سامنے رکھ کے لوگوں کو یہ سہولت جو ہے نا پرووائڈ کی جائے گی. اور پہلی دفعہ جو ٹرشری لیول کا سیوریج ہے اس میں پلاسٹک لائننگ کا استعمال کیا جا رہا ہے. یعنی کہ یہ جو سیوریج پائپ ہے اس کی لائف ہوتی ہے تقریباً 20 سال 25 سال میکسیمم. اب اس پلاسٹک لائننگ کی وجہ سے اس کی لائف 100 سال ہوگی, اور یہ بھی پہلی دفعہ پنجاب کے اندر کیا جا رہا ہے. اور جس طرح میں نے کی کہ 61 شہر ہم اس میں کر رہے ہیں, تقریباً 408 بلین کی لاگت اس کے اوپر آئے گی پنجاب کے 61 شہر. اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک کے تعاون سے 15 شہر ہم اس میں بھی کرنے جا رہے ہیں اس دفعہ. وہ اس کے علاوہ پیرلل سکیمز چل رہی ہوں گی. تو 15 شہر ورلڈ بینک کے تعاون سے اور 61 شہر جو 1 لاکھ کی آبادی سے بڑے شہر ہیں وہ اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت جو ہے نا پنجاب اپنے بجٹ سے خود بنانے جا رہا ہے. یہ تو سٹیز سے, لیکن سی ایم کا فوکس شہروں کے ساتھ ساتھ دیہاتوں میں بھی اسی طرح سے ہی ہے. تو دیہاتوں کے حوالے سے بھی ہمارے 2 پروگرام جو ہے نا وہ اس سال شروع ہونے جا رہے ہیں. ایک پروگرام جو ہے ہمارا آلریڈی چل رہا ہے, اس کا ہم نے پائلٹ کیا تھا پچھلے سال, اس کی کنٹینیوٹی انشاءاللہ اس سال رہے گی. جو ہماری پنجاب رورل میونسپل سروسز کمپنی ہے اس کے تحت ہم انشاءاللہ تعالیٰ 1800 ولیج اس سال بنانے جا رہے ہیں. 200 ولیجز آلریڈی ہم نے پائلٹ کیا پچھلے سال کے اندر. جو کبھی آپ کو موقع ملے تو وہ آپ جا کے دیکھیں, 16 تحصیلوں کے اندر یہ جس میں بڑی پسماندہ تحصیلیں ہیں اس میں 200 ولیجز ہم نے مکمل کر دیے الحمدللہ, اور 1800 ولیجز مزید ہم بنانے جا رہے ہیں, اور 800 ولیج جو ہیں وہ ہمارے اے ڈی پی سے بنانے جا رہے ہیں. کہ 2600 ولیجز جو ہیں پنجاب کے اندر وہ اس میں سیویج کا مسئلہ حل ہوگا, لوگوں کو صاف پانی پینے کو ملے گا, وہاں پہ گلیاں بنیں گی, وہاں پہ جو پونڈز ہیں ان کی صفائی ہوگی, وہاں پہ گریو یارڈز ہیں ان کی چاردیواری کی جائے گی, ان کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے گا. اسی طرح سے جو بھی دیہاتوں کے اندر جو میونسپل سروسز ہیں ان تمام کو جو ہے نا وہ لوگوں کو دیا جائے گا. دیکھیں اب شہروں میں بھی اور دیہاتوں میں بھی پیرلل دونوں چیزیں جو ہے نا پیرلل کی جا رہی ہیں. اور ایک امپورٹنٹ چیز, پہلی دفعہ پنجاب کی ہسٹری میں دیہاتوں کے لیے سی ایم پنجاب اس سال انشاء اللہ 11 بلین کی لاگت سے نئی سیویج سے ریلیٹڈ ڈرینیج سے ریلیٹڈ مشینری جو ہے نا ہم خرید کے اپنی جو ضلع کونسلیں ہیں ان کو ہم یہ ان کے ہینڈ اوور کریں گے. پہلی دفعہ ہم اپنی دیہاتی جو ہماری لوکل گورنمنٹس ہیں
جو ولیجز کے اوپر مشتمل ہیں ان کو پہلی دفعہ ہم ایکوپ کرنے جا رہے ہیں. یہ بھی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا, جس میں مختلف قسم کی مشینری ہے, جس میں سیویج سے ریلیٹڈ ہے. اس کے علاوہ جو پونڈز کی صفائی کے حوالے سے بھی ہم ان کو خود کفیل کریں گے تاکہ ہماری ضلع کونسل جو ہے نا خود یہ کام کر سکے. اس کے علاوہ گریو یارڈز کے لیے بھی ایک علیحدہ پیکیج بھی رکھا گیا, ان ولیجز میں بھی ہوگا. تقریباً 750 ملین جو ہے نا وہ گریو یارڈز کے لیے علیحدہ رکھا گیا. یو سی آفیسز جو ہیں ہمارے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ہماری عوام یونین کونسلز کے ساتھ منسلک ہوتی ہے, لوگوں کا وہاں پہ آنا جانا ہوتا ہے. ان کی تعمیر کے لیے بھی سی ایم پنجاب نے اس دفعہ جو ہے نا وہ بجٹ میں ایلوکیشن رکھی ہے تاکہ ہم یو سی آفیسز بھی ساتھ ساتھ بناتے جائیں گے. تو یہ ہمارے میجر کام تھے جو ہم اس سال یہ کریں گے. اس کے بعد میں آؤں گا ستھرا پنجاب کے اوپر. ستھرا پنجاب کے حوالے سے اس سال 150 بلین کی ایلوکیشن کی گئی ہے. یعنی کہ یہ وہ پروگرام ہے, آپ کو معلوم ہے, جس سے سالڈ ویسٹ کا جو کمپوننٹ ہے وہ ہم اس میں کر رہے ہیں, اور لیکوڈ ویسٹ کے لیے میں نے آپ کو جو ہے نا وہ سی ایم پنجاب کے جو باقی پروگرامز ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. پھر آپ کو معلوم ہے ایک بات جو ہے نا وہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے حوالے سے, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے وہ اسمبلی میں ہے, آخری جو ہے نا مراحل میں وہ چل رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہے کہ اگلے 1.5 مہینے کے اندر اندر ہم اس کو پاس کروائیں تاکہ یہ جو ایک لوگوں کو جو بنیادی سہولتیں ہیں ان کے سپرد کی جائیں, اختیارات ان کو دیے جائیں. اور یہ جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ انشاءاللہ تعالیٰ بنے گا یہ لوگوں کو نچلی سطح کے اوپر پہلی دفعہ تحصیل کی سطح کے اوپر لوگوں کو یہ اختیارات دیے جائیں گے, اور ان کی یونین کونسل کی سطح کے اوپر, یعنی کہ لوگوں کو اب اپنے ضلعوں کے بھی چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی تحصیلوں کے اندر اپنے مسائل کا حل ان کو دیا جائے گا, ان کو اختیار دیا جائے گا. اور یونین کونسل کو ہم زیادہ جو ہے اس دفعہ اختیار دینے جا رہے ہیں کہ یونین کونسل جو ہے نا وہ لوگوں کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو ہے نا لوگوں کے مسائل حل کر سکے. دیکھیں بنیادی طور پہ سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بنیادی سہولتیں جو ہے نا وہ دینی چاہیے ہمیں. اور بنیادی سہولتوں کا آپ نے خود ریسنٹلی مظاہرہ دیکھا ستھرا پنجاب کا, تو وہ بھی ایک الحمدللہ کامیاب آپریشن جو ہمارا رہا اور کامیاب ہمارا پروجیکٹ رہا ہے. اور اسی طرز کے اوپر یہ بھی جو پروجیکٹ ہمارے آنے لگے ہیں یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے کامیاب پروجیکٹ ہوں گے. اور لوگوں کو جو لوگوں کی بنیادی سہولتیں ہیں, لوگوں کی بنیادی ضروریات ہیں جن کا کبھی تاریخ میں اس لیول پہ کبھی خیال نہیں رکھا گیا, اب سی ایم پنجاب کا ویژن ہے کہ جو دیہات ہم اٹھائیں گے اس کا اینڈ ٹو اینڈ سولوشن کریں گے, جو شہر ہم اٹھائیں گے اس کا اینڈ ٹو اینڈ سولوشن کریں گے, اور تمام لوگوں کو ایکول جو ہے نا وہ سہولتیں پرووائڈ کی جائیں گی. کوئی پک اینڈ چوز نہیں ہوگا, کوئی اس میں لوگوں کو یہ نہیں ہوگا کہ یہ گلی جو اس میں ہمارے ووٹر رہتے ہیں اس میں ہمارے ووٹر نہیں رہتے. کیونکہ سی ایم پنجاب نے یہ شروع میں کہا تھا کہ الیکٹ ہونے کے بعد وہ پورے پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں, پنجاب کے 13 کروڑ لوگوں کی وزیر اعلیٰ ہیں. انہوں نے اپنے ہر پروجیکٹس میں اپنے طرز عمل سے اپنے ایکشن سے ثابت کیا کہ انہوں نے کوئی اس میں ڈویژن نہیں کریٹ کی, کوئی ڈویژن کریٹ نہیں کی کہ جی یہ میرا ووٹر ہے یہ میرا ووٹر نہیں ہے. تمام پنجاب کے لوگ جو ہے نا وہ سی ایم پنجاب کی رسپانسبلٹی ہیں, اور انہوں نے یہ رسپانسبلٹی بڑے احسن طریقے سے نبھائی اور انشاءاللہ آگے بھی نبھاتے رہیں گے. ایک بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے, آپ کو معلوم ہے کہ لاہور کے اندر لہر جو پروگرام ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اسی طرح کے اوپر مری ڈیولپمنٹ پلان وہ بھی ہمارا اس وقت چل رہا ہے, اس میں بھی تمام ڈپارٹمنٹس لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ باقی جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں, کیونکہ مری کو دوبارہ سے مری کی جو وہ خوبصورتیاں ہیں جہاں پہ لوگ جایا کرتے ہیں اس کو بحال کرنے کے لیے سی ایم پنجاب نے میسو وہاں پہ الحمدللہ انویسٹمنٹ کی ہے. اور آپ لوگ آپ جا کے دیکھیں پورے پنجاب کی طرح مری کے اندر بھی میسو اینٹی انکروچمنٹ ایکسرسائز کی گئی, اور جس طرح پنجاب کے شہروں کو کھلا کیا گیا مری میں بھی یہ کام کیا گیا تاکہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا. لوگ اب جاتے ہیں لوگ وہاں پہ تعریف کرتے ہیں, پھر اب دوبارہ اس کو تعمیر کیا جا رہا ہے. جس طرح شہروں کو تعمیر کیا جا رہا ہے اس طرح مری کو بھی دوبارہ تعمیر کیا جا رہا ہے, اس کی اصل جو خوبصورتی اس کو بحال کیا جا رہا ہے. اسی طرز کے اوپر جو لہر پروجیکٹ ہے لاہور کے اندر, جو لاہور کی پرانی ہسٹوریکل پلیسز ہیں اس حوالے سے 16 اسکیمز کے اوپر کام شروع کیا جا رہا ہے جو 32 بلین کی لاگت سے کیا جائے گا,
جو لاہور ایک تاریخی شہر ہے, ہم اپنے تاریخی ورثوں کو سنبھالنے کے حوالے سے اس سے پہلے بڑی کوتاہیاں ہوتی نہیں پچھلے سالوں میں اس پہ نہیں جاؤں گا, لیکن دیکھیں سی ایم پنجاب اس کے اوپر بھی فوکس ہے کہ لاہور کی تاریخ کو لوگوں کے سامنے دوبارہ اجاگر کیا جائے. اس میں کچھ مین پروجیکٹس ہیں جس میں آپ کو معلوم ہے کہ الیکٹرک وائرز کو پہلی دفعہ انڈر گراؤنڈ کیا جا رہا ہے, جس سے بڑی خوبصورتی آئے گی لاہور کے اندر. سرکولر گارڈن ہے اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا جا رہا ہے. جین مندر سے لے کے لوہاری گیٹ تک وہ پورا علاقہ جو ہے نا اس کو لوگوں کے لیے بالکل ایک خوبصورت علاقہ بنایا جائے گا. جو اس کی اصل تاریخ ہے اس میں اس کو دوبارہ جو ہے نا وہ تعمیر کیا جائے گا. مال روڈ کو اس کی تاریخی ورثے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی جو ہے نا وہ اس کو دوبارہ سے ریویمپ کیا جائے گا. اس طرح ملٹیپل یہ پروجیکٹس جیسے میں نے کہا 32 بلین کی لاگت سے ہو رہا ہے, یعنی کہ لاہور کی بھی وہ خوبصورتی وہ تاریخ جو ہے نا اس کو دوبارہ سے لوگوں کے سامنے لایا جائے گا. اس کے اوپر بڑا فوکس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ڈیولپمنٹ اور جو ہمارے تاریخی ورثے ہیں ان کو بھی پیرل لے کے جایا جا رہا ہے. جس طرح تمام ڈپارٹمنٹ سے کام ہو رہا ہے, آپ یہ دیکھیں جو خدمت کی سیاست کرتے ہیں ان کا فوکس ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں ہر ایک سیکٹر میں ہوتا ہے. ہر سیکٹر میں آپ کو نظر آ رہا ہے. جنہوں نے صرف گیلری پلے کرنی ہوتی ہے, جنہوں نے صرف جھوٹے دعوے کرنے ہوتے ہیں, ان کا کام صرف ہوتا ہے کہ دوسروں کے کیے پروجیکٹ میں سے کیڑے نکالنے کی کوشش کریں. یہی ہو رہا ہے باقی صوبوں کے اندر. لیکن الحمدللہ پنجاب نے خدمت کی سیاست کے جو نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں اس کی تاریخ میں دوسری مثال نہیں ملتی. اور انشاءاللہ تعالیٰ سی ایم پنجاب چاہے دوسرے جو پنجاب کے میں سمجھتا ہوں کہ دشمن ہے, پنجاب کے لوگوں کے دشمن ہے, وہ جو مرضی باتیں کرتے رہیں, سی ایم پنجاب اپنی خدمت کی سیاست کے سفر کو آگے بڑھاتی رہیں گی. لوگوں کو یہ بنیادی سہولتیں پرووائڈ کرتی رہیں گی, لوگوں کی مشکلات کم کرتی رہیں گی, لوگوں کے لیے مہنگائی بھی کم ہوگی, لوگوں کے لیے اچھے خوبصورت رہنے کے جو ہے نا وہ فیسلٹیز بھی ان کو پرووائڈ کی جائیں گی. پارکس بنیں گے, خوبصورت راستے ہوں گے, لائٹس لگی ہوں گی, دیہات بھی ڈیولپ ہوں گے, شہر بھی ڈیولپ ہوں گے. بہت شکریہ. 2 سال سے قریب ہے کارپوریشن والے اور لاہور میں ہم دے رہے ہیں چند مار روڈ ہے جن پہ میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور کے اندر یہ بھی جو ایل ڈی پی پروگرام ہے ہمارا, اس میں 1,30,000 جو لائٹس ہیں یہاں پہ وہ ساری کی ساری ریپیئر ہو رہی ہیں. دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ پچھلے 5 سال کیوں نہیں انہوں نے کام کیا. اب ہمیں وہ سارا پچھلے 5-6 سال کا گیپ جو ہے نا وہ کور کرنا پڑ رہا ہے. یہ کام اگر ہوئے ہوتے آج پورا پنجاب کیوں کھنڈر بنا ہوا ہے, کیونکہ کسی نے کام ہی نہیں کیا پچھلے 5-6 سال. میں نے تو آپ کے سامنے بجٹ رکھا ہے 2020-21 میں جو نئے پاکستان والے تھے وہ 6 ارب لگا رہے ہیں صرف اس کام کے لیے. آج سی ایم پنجاب 142 ارب کی الوکیشن انہوں نے کی ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا لوکل گورنمنٹ اس سال کیا بلدیاتی انتخابات کروانے جا رہے ہیں, کیونکہ اتنے بڑے منصوبے ہیں اس کے لیے آپ کو لوکل گورنمنٹ جو بلدیاتی نمائندوں کی ضرورت ہے اس سال کروانے جا رہے ہیں. تو اس میں ترغیب دی جو ڈپٹی کمشنر کے انڈر کیا گیا تھا بلدیاتی نمائندوں کو, کیا اس کو ختم کر دیا گیا جس پر سب کو اعتراض؟ یہ بالکل یہ غلط بات ہے. کوئی ڈپٹی کمشنر کے انڈر نہیں کیا گیا. ہر لوکل گورنمنٹ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, وہ فائنینشلی ایڈمنسٹریٹیولی وہ امپاورڈ ہے, اس کے اوپر کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہو سکتا, نہ ہوگا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر تحقیق کرے, اس کو دیکھیں کہ یہ کوئی کسی جگہ پہ بھی کسی لوکل گورنمنٹ کسی کا انڈر نہیں کیا گیا. ان کے اختیارات ان کے اپنے ہوں گے اور یہ ہماری تاریخ ہے. ہم نے ہمیشہ لوکل گورنمنٹ الیکشن کرائے ہیں. 1990 میں جب نواز شریف صاحب پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو مسلم نون کی گورنمنٹ تھی جنہوں نے لوکل گورنمنٹ الیکشن کرائے تھے. 97 میں میاں صاحب دوسری دفعہ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو پھر بھی مسلم نون کی گورنمنٹ تھی جنہوں نے لوکل گورنمنٹ الیکشن کرائے تھے. 2013 میں میاں نواز شریف صاحب تیسری دفعہ پرائم منسٹر بنتے ہیں اور وہ بھی میاں اس دوران بھی ہم نے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرائے تھے. 2018 میں آپ یہ دیکھیں کہ جب 58,000 لوگوں کو ایک نوٹیفیکیشن کے لیے گھر بھیج دیا گیا, وہ کیا تھا. پھر 3 سال 3 انہوں نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ پاس کیا اپنے 5 سالوں کے اندر, ایک بھی الیکشن نہیں کرائے. جنہوں نے نہیں کرانے ہوتے وہ لوکل گورنمنٹ الیکشن کے اندر ای وی ایم کو ڈال دیتے ہیں, نہ ہوگی ای وی ایم نہ الیکشن ہوگی. ہم تو ایکٹ پاس کر رہے ہیں, 1 سال ابھی ہوا ہے, ہمارا ایکٹ جو ہے نا مکمل ہے. باقی اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گی,
सारी सूरत-ए-हाल process करेंगे। और वो आगे इसको लेके चलेंगे। चलें जी। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी आपने मरी का जिक्र किया कि जो फिरोजपुर का काम है बड़ा अच्छा हुआ, खुद हो गया है, बेहतरीन काम हुआ है। अच्छा मैम, इशू पता क्या है, जब टूरिस्ट यहाँ से जाते हैं तो वहाँ पे जो होटल्स वाले, जहाँ पे रेस्टोरेंट्स वाले होते हैं, बड़ी बदतमीजी करते हैं। ये सवाल है लोकल गवर्नमेंट, ये सवाल है कि ये आपकी ऑब्जर्वेशन नोट कर लिया हमने। आपकी ऑब्जर्वेशन। मलिक साहब एक मिनट देखिए, मैं आपको बताऊं, जब डेवलपमेंट के काम होते हैं तो लोगों को तकलीफ से गुजरना पड़ता है, कोई शक नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं कि ग्राउंड के ऊपर लाहौर डेवलपमेंट प्लान जो प्रोग्राम है उसका काम जनवरी में शुरू हुआ। 6 महीने के अंदर आप ये देखें कि कब ये हुआ था कि गलियों नालियों की बात मैं कर रहा हूँ, सीवेज के काम की बात कर, सीवेज ने बनना होता है, फिर सेटल होना होता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर करते हैं। देखिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ये कोई भी गली जो जिस पे काम शुरू होता है वो 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर वो काम मुकम्मल हो रहा है। हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, 2000 गलियां अभी तक 2000 से ज़ायद हो चुकी हैं, अभी गलियां मुकम्मल हो चुकी हैं। हम ये नहीं कर रहे कि 14,000 की 14,000 गलियां एकदम से हमने उखाड़ दी हैं। हम 1000 2,000 गलियों को शुरू करते हैं, उनको मुकम्मल करते हैं, फिर आगे जाते हैं। अभी इस वक्त 1500 गलियां जो है ना वो इस वक्त अंडर प्रोसेस चल रही हैं और जो है ना 2000 मुकम्मल हो चुकी हैं। मैडम, ये बताइएगा कि 1-5 पे ब्लड डोनेशन की फैसिलिटी दी गई थी पंजाब हुकूमत की जानिब से, क्या वो पायलट ट्रायल से निकल रही है? क्योंकि अभी जब साथी फोन करते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा फॉर्मल डिस्कशन की जाती है, बहुत सी तफसीलात मांगी जाती हैं। और दूसरा, मजदूर वगैरह जो चौक चौराहों पे खड़े होते हैं, कुछ हुकूमत पंजाब का कुछ प्लान है कि उन्हें कुछ शेल्टर या ठंडा पानी फराहम करने चाहिए? भाई, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि मुंह खुलवाया जाए और उसके अंदर रोटी डाल दी जाए। भाई, शेड्स मौजूद है, शेड के अंदर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, शेड्स में इजाफा भी कर रहे हैं। और जहाँ तक कॉल्स की बात है, देखिए कुछ तफसीलात तो लेनी पड़ेंगी ना, ब्लड ग्रुप तो पूछना पड़ेगा ना, एवं रैंडम ब्लड तो नहीं लगाया जा सकता, आप कहाँ मौजूद हैं क्या है, तो तफसीलात को थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें भाई। इतनी थोड़ी सी तकलीफ जो है वो हमें उठा लेनी चाहिए, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात होती नहीं। पर अच्छा, वज़राए पंजाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आसमा बुखारी की जानिब से कहा गया कि पंजाब के तमाम हस्पतालों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। महंगाई में कमी लाने पर वज़ीर आला मरीम नवाज का कलीदी किरदार है। सलमान रफीक ने कहा कि पंजाब में मुतअद्दिद स्कीमों पर काम जारी है।